قد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صدق اللہ العلی العظیم. مقام ولایت کے عنوان سے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں اس عشرے کو پیش کر رہا ہوں. مجالس قرآن کریم نے ہر سورے کا ایک نام رکھا ہے. قرآن کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے اور بہت سے سوروں کے ایک سے زیادہ نام ہیں. لیکن بہت سی آیات بہت اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے ان آیات کے بھی نام ہیں. آپ کے ذہن میں بہت سی آیات کے نام ہوں گے. مشہور و معروف چند آیات کے نام لے دیتا ہوں، جیسے آیت الکرسی. جس آیت میں کرسی کا ذکر کیا گیا ہے وہ آیت الکرسی. آیت تطہیر، آیہ مودت، آیہ ولایت. جو آیت ہم نے عنوان قرار دی ہے اس آیت کو آیہ ولایت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس میں اللہ نے ولایت کا اعلان کیا ہے اور اس آیت کے اندر 3 ہستیوں سے متعلق ولایت کا تذکرہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بے شک کہ تمہارے ولی اللہ کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ شیعہ سنی مفسرین نے شان نزول یہی لکھا ہے کہ یہ امیر المؤمنین سے متعلق ہے. اور جب ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین تو صرف اور صرف علی بن ابی طالب کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے نوجوان تعجب سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا، وضاحت کر دوں گا. مجھے اس ایک خاص مطلب کی طرف توجہ چاہیے. شیخ مفید ابتدائی دور میں 1000 سال پرانے جو علماء ہیں ان میں سے ایک نام ہے ہمارے شیخ مفید. ان کی کتاب ہے کتاب الارشاد، 2 جلدوں پہ ہے. جلد اول امیر المؤمنین پہ اور جلد دوم 11 اماموں پہ. تو اس جلد دوم میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کسی نے امام کے شاگرد نے چھٹے امام کو مخاطب کر کے کہا یا امیر المؤمنین. تو امام نے فرمایا آج تو کہہ دیا آئندہ نہ کہنا. تو اس نے سوال کیا، شاگرد نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہم سب کے سب حجت خدا ہیں، 12 کے 12 امام ہیں، معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے جد علی بن ابی طالب کی عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے ائمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے ماننے والے امیر المؤمنین کہیں تو مراد علی بن ابی طالب کو لیں. تو مولا کا سب سے بڑا لقب جو ہے وہ امیر المؤمنین ہے. جب ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین تو صرف مولا کائنات مراد ہیں، اور کوئی مراد نہیں ہوتا. نہ جانے اور کتنوں کے کتنے امیر ہوں گے. ایک جملہ کہہ جاؤں گا، چاہے بوریا نشیں ہو، پیوند لگے ہوں، نالین ٹوٹے ہوں، لیکن جب اللہ انتخاب کر لیتا ہے تو ساری کائنات کی ولایت کسی ایسے کو دے دیتا. تعزیٰ گرامی، مجھے آج ولایت اللہ کو پیش کرنا ہے. اس کو بھی اسی انہماک و شوق کے ساتھ سنیے گا جیسے میں اور کل، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ہے اور علی بن ابی طالب کی. میں نے کل شان نزول پیش کیا، اب میں ولایتوں کو پیش کروں گا. آج اللہ کی ولایت، کل رسول خدا کی، پھر جناب امیر کی، اور پھر جناب امیر کی ولایت سے متعلق اور مزید مجالس جاری رہیں گی اگر سننا پسند فرمائیں گے. تمام جس محبت سے سن رہے ہیں، آج ولایت اللہ کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ولایت طولی ہے. تشیع کے عقیدے میں ولایت طولی ہے، عرضی نہیں ہے. یہ عربی کی 2 اصطلاحات دوبارہ پیش کر رہا ہوں، سب غور سے سنیں گے. بہت سے لوگ تو پہنچ گئے کیونکہ باب مدینۃ العلم سب کا ایک ہے، تو بہت سے پہنچ رہے ہیں. طول اور عرض عربی کی 2 اصطلاحات ہیں. توئیں واو لام طول اور عین رے زاد، یہ عرض ہے. عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. جیسے اب کیونکہ بہت سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے صرف اس پہ سن رہے ہوں گے آڈیو، تو جب میں ایک ہاتھ کو ورٹیکل انداز سے کھینچوں گا تو یہ ہے عرض. اور طول
لمبائی کے طور پہ اب میں جتنے الفاظ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان استعمال کروں، اتنے ہی میرے ذہن کے اندر اصطلاحات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، طول، ہم ولایت کو سب کے سب توجہ رکھیں گے، ہم ولایت کو عرضی نہیں مانتے، ولایت کو طولی مانتے۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، پورے فلسفے کی بحث کو خدا کی قسم، مشکل کشا کی قسم، جتنا آسان کر کے پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں۔ اگر پھر بھی کوئی نہ پہنچے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ جناب امیر کو پکاریے گا کہ مولا ہم پہنچ جائیں، میرا وعدہ سب کے سب پہنچ جائیں گے۔ ولایت طولی ہے، عرضی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا تم علی کو مولا کہتے ہو، شرک آتا ہے۔ اگر عرضی ہوتی تو شرک ہوتا، اگر عرضی ہوتی تو شرک ہوتا۔ ہم طولی مانتے ہیں، نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ یہ 10 15 50 100 افراد پہنچ جائیں ہزاروں کے مجمع کے اندر مجھے قبول نہیں ہے، جب تک سارا مجمع نہ پہنچے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عیسائیوں کا اور ہمارے عقیدے کا فرق یہی ہے، ہندوؤں کا ہمارے عقیدے کا فرق یہی ہے، وہ عرضی مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا اور روح قدس، the Father, the Son and the Holy Spirit، بھئی یہی ہے، انگریزی میں بھی یہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینٹی، عربی میں کہتے ہیں تثلیث۔ اردو کی ساری ڈکشنری اٹھا کے میں نے دیکھ لی، سب نے تثلیث کا ترجمہ تثلیث ہی لکھا ہوا ہے۔ تثلیث یعنی بس تین خداؤں کا تصور، کہ باپ، بیٹا اور روح قدس۔ باپ خدا ہے، بیٹا جناب عیسیٰ کو، روح قدس ان کا رابطہ۔ اب یہ عرض میں ہے، توجہ رکھو، سارے کے سارے مجمع کی توجہ ہو، عرض میں ہے کہ خدا سے مانگ لو، بیٹے سے مانگ لو یا روح قدس سے، یہ تینوں عرض میں۔ یہ شرک ہے۔ شرک تب ہے جب سب کو برابر مانو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، توجہ رکھیے گا، ہم سب کی برابری کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم سب کی برابری کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ۔ ہم طول میں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی ولایت ہے، اللہ نے ولایت دی ہے رسول کو، علی مرتضیٰ کو، سیدہ کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین ابن علی کو، علی ابن حسین کو، محمد ابن علی کو۔ اب یہ سارے اس کی ولایت کے طول میں ہیں۔ میں نے نام جناب سیدہ کا بھی لیا ہے۔ ابھی تک اگر کسی کا عقیدہ نہ ہو تو عقیدہ صحیح کر لے۔ ہم جناب سیدہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ولایت کے قائل ہیں۔ اب ہم طول میں ولایت کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ولایت میں خود جناب رسالت مآب پہ بھی اللہ کی ولایت ہے، جناب امیر پہ بھی ہے۔ میں اب یہاں پہ میں نے کہا کہ اللہ کی ولایت کو پیش کر رہا ہوں۔ اب سارے مجمع کی ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا اسی لیے بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، عربی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عین عبادت ہے۔ آدھے مجمع نے تو رسپانس دے دیا، آدھا مجمع پھر بھی بگھر رہا ہوا۔ تو جانے کہ ہم طول میں مانتے ہیں، طول میں مانتے ہیں ولایت کو، اللہ نے ولایت دی ہے۔ اگر ہم دوبارہ جناب ختمی مرتبہ سے، جناب امیر سے، جناب سیدہ سے مانگیں تو بدعت تب ہے، شرک تب ہے کہ اگر ہم ان کو دوبارہ اللہ کے برابر مانیں کہ اللہ ہیں۔ اگر اللہ کے برابر مانے تو شرک آتا، لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا جب مانگنا ہو مجھ سے تو ان کا واسطہ دینا، اور جب ان سے مانگو تو میرا واسطہ۔ تو اب یہ ہم دوبارہ ولایت کو طول میں مانتے ہیں۔ میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں، ایک دو اور دلیلیں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ سب تک مجمع میرے ساتھ ہے۔ ہم ولایت کو طول میں مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہے علی الاطلاق، اور اس نے کہا کہ میرے حبیب کو مانو، اس نے کہا میرے ولی کو مانو، اس نے کہا میری سیدہ کو مانو، اس نے کہا حسن حسین علیہ السلام کو مانو، کیونکہ اس نے کہا۔ اب 9 امام فرماتے ہیں، 10ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، زیارت جامعہ کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کر دیا اس نے خدا کا انکار کیا، جس نے آپ کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا مولا جس نے آپ کو رد کیا اس نے امامت کو رد کیا، توحید کو تو رد نہیں کیا۔ مولا نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو۔ جس نے خدا کے حکم کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا۔ قرآن کی آیات ہیں کہ اگر اے میرے حبیب آپ ان مشرکین سے سوال کریں، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے موضوع پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر کبھی کوئی شبہ ذہن میں ڈالے تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ ممبر اسی لیے ہے
کہ مکتب اہل بیت کے خلاف کبھی بھی کوئی سازش ہو اس کا جواب دیا جائے، جو بھی اشکال پیش کیا جائے اس کا جواب آنا چاہیے۔ تو اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن میں بھی لکھا اور آیت ہے، اور جب آیت پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے بہت سے نوجوان شبہ میں آ جاتے ہیں، شک میں آ جاتے ہیں، کہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرستوں سے بھی میرے حبیب آپ سوال کیجئے، مشرکین سے سوال کریں کہ تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ بت اللہ تک ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، شفیع ہیں، خدا نہیں ہیں، اس کا وسیلہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت سے تو گھبرا گئے ہیں۔ تو وہ آیت پیش کرتے کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ کسی کو خدا گائے میں نظر آیا، گائے میں اس کے لیے خدا ہے، کسی کو آگ میں نظر آیا، آگ اس کے لیے خدا ہے، کسی کو سانپ میں نظر آیا، سانپ اس کے لیے خدا ہے، کسی کو ہاتھی میں نظر آیا، ہاتھی اس کے لیے خدا ہے، کسی کو بندر میں خدا نظر آیا معاذ اللہ، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے بندر خدا ہے۔ وہ یہ ساری کی ساری بحث کرتے ہیں، ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا وسیلہ ہے، شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تو کہا میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، وسیلہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اب وہ کہتے ہیں کہ تم بھی یہی کہتے ہو، تشیع سے کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، شفیع ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، وسیلے کو سب مانتے ہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، سب کے سب وسیلے کو ضرور مانتے ہیں، بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ تو سب کے سب وسیلوں کو مانتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، وسیلے کو سب مانتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ لیکن کچھ کیا کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، خود بناتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا اسے مان لے۔ پہنچ رہے ہوں، بت ہاتھ سے بنایا، کہا پروردگار ہم نے یہ بت بنایا ہے، یہ تجھ تک پہنچنے کا ہم نے وسیلہ قرار دیا، تو اس بت کو اپنا وسیلہ مان لے۔ کچھ بت بنا کے کہتے ہیں اسے اپنا وسیلہ مان لے، ہماری طرف سے تیری طرف کے لیے یہ وسیلہ۔ کوئی بت بناتے ہیں، کوئی حاکم بناتے ہیں، کوئی کہ ہم نے بنایا تو مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار، تم بنا کے مجھ سے نہ منوانا، جسے میں بناؤں تم اسے ماننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے خبردار، تم وسیلہ بنا کے میرے پاس نہ لانا، ہم نے بنا لیا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، بھائی اگر لوگوں نے بنا لیا، مخلوق نے بنا لیا، پروردگار تو قبول کر لے، مخلوق نے بنایا، کہ نہیں مسئلہ یہ ہے جسے لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں ہی کو دیکھتا رہتا، میں انہیں خوش رکھوں، جسے خدا بناتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ باریکیاں ہیں، اللہ کی ولایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے وہ بنا دے اسے ماننا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے۔ اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ نہیں کہا وسیلہ بنا لو۔ اللہ کہتا ہے بنانا میرا ہی کام ہے، تمہارا کام ہے تلاش کرو، اور جب پہچان لو تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ جب وسیلہ تلاش کر لو پھر وسیلے کے پیچھے چلو، اپنی بات اس پہ نہ تھوپنا۔ اس سے زیادہ کھل کے پیش کروں کہ اپنی بات نہ مسلط کرنا کہ اسے مان لیجئے، وہ جو کہہ دیں اسے مان لینا۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آ رہا ہے فرق؟ جب پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو تو کوئی ابا پکڑ کے کھینچے، کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو جناب امیر روکے کہ خبردار مشورہ نہ دے، سن۔ اوروں میں اہل بیت میں یہ فرق ہے، دوسرے پیغمبر کو مشورے دیتے ہیں، اہل بیت پیغمبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ ولایت اللہ ایک نظام ہے، اللہ کی ولایت کا نظام ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے ایک نظام دیا، نظام ولایت۔ اب میں تفسیر پیش کروں اگر آیت کی تو اس سے پہلے کہ پیش کروں، اللہ نے جب نظام دیا تو اس نے کہا دیکھو اپنے تک پہنچانے کے لیے میں نمائندگان بھیجتا رہوں گا، انبیاء بھیجوں گا، مرسلین بھیجوں گا، امام بھی میں بھیجوں گا۔ پچھلے دنوں میری ایک لندن ہی کے اندر کسی مومن بچے کی، نوجوان کی کہیں بحث ہوئی، وہ کہیں اپنے
کسی کے پاس بزرگ کے پاس لے گئے, وہ بحث بڑھ گئی, آخر میں وہ کہیں چیلنج دیا. میں نے کہا بھئی مناسب نہیں تھا, بہرحال چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا ہے وہ جتنے بھی ہوں ٹھیک ہے. اب آپ نے چیلنج دیا, نوجوان سا بچہ تھا, میں نے کہا آپ کا دل رکھنے کے لیے میں چلا جاتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے بھئی آئیے, کیا موضوع کیا ہے, بحث کیا ہے, کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اس سلسلہ امامت کو مانتے ہیں. میں نے کہا بھئی میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے, جو آپ کہیں گے وہ میں مان لوں گا. فرمائیے. میں نے کہا سارے انبیاء کے اوصیاء, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کے اوصیاء کس نے بنائے؟ کہا خدا نے. کہا میں نے یہاں پہ قانون ٹوٹ کیوں گیا؟ کہا بھئی یہاں قانون ٹوٹ کیوں گیا؟ سوال کیا, کچھ دیر کے لیے سٹ پٹاتے رہے, اس کے بعد کہنے لگے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا قرآن کے اندر 2 آیات پیش کر رہا ہوں, وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. توجہ, قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی روش میں, اللہ کے عمل میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں علم کی کمی ہو. وہ علیم و خبیر ہے جو اس نے اصول بنا دیا, سارے انبیاء کے اوصیاء اس نے انتخاب کیے, اس نے چنے. تو یہاں کیوں کہے گا امت انتخاب کر لے؟ کہ جب سارے بڑے چھوٹے انبیاء کے اوصیاء میں نے چنے, تو یہ سب سے بڑا نبی ہے, اس کے اوصیاء بھی سب سے بڑے. اللہ کا اصول ہے, اللہ اپنے اصول توڑا نہیں کرتا. اس نے سارے انبیاء کے اوصیاء اس نے انتخاب کیے, اس نے بنائے سارے انبیاء کے اوصیاء. اور ایک اور بات, آج سارے نوجوانوں کے لیے, شاید بزرگوں کے لیے بھی نیا نکتہ ہو, لیکن نوجوانوں کے لیے تحفہ دے کے جا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آج میری اس مجلس کا میری طرف سے تبرک ایک جملہ ہوگا, اللہ نے سارے انبیاء کے اوصیاء کا انتخاب کیا, انتخاب بھی اس نے کیا, اور ہمیشہ 12 کا انتخاب کیا. نہیں, اللہ نے ہمیشہ انتخاب کیا اور ہمیشہ 12 کا انتخاب کیا. اس نے انتخاب کیا اور ہمیشہ 12 کا. دلیل چاہیے؟ 5واں سورہ 12ویں آیت. بھئی 5 اور 12 کو نہ بھلائیے گا. تو 5واں سورہ ہے, 12ویں آیت ہے, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا, اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے 12 نقیب. جب سارے انبیاء کے 12, آدم کے 12, نوح کے 12, ابراہیم کے 12, موسیٰ کے 12, عیسیٰ کے 12, تو پیغمبر کے 12 کیوں نہیں؟ 12 نقیبا, میں نے 12 نقیب بھیجے ہیں, اور کبھی بھی اللہ کے روش میں تبدیلی نہیں پائیں گے. تو بہرحال ایک سوال اور کر دیا جاتا ہے جو ان کی طرف سے بھی ہوا. اچھا, اگر آپ مانتے ہیں اللہ نے بنایا ہے, علی بن ابی طالب کو اللہ نے رسول خدا کا وصی بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے, جانشین بنایا ہے, تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ غدیر خم کے اندر پیغمبر اسلام نے علی کے ولایت کا اعلان کیا اور انہوں نے بنایا, رسول خدا نے کہا کہ میں علی کو بنا رہا ہوں؟ اعتراض واضح ہو رہا ہے, شبہ ذہن میں آیا. وہ کہتے ہیں اگر آپ بھی کہتے ہیں اللہ نے بنایا, تو پھر رسول خدا نے کیوں بنایا غدیر خم کے اندر؟ نہیں, ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا. ہم کہتے ہیں بنایا خدا نے ہے, بتایا رسول خدا نے. آیت سے واضح کر رہا ہوں, اللہ نے قرآن کے اندر کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ, انی جاعلک للناس اماما, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں, میں زمین پہ امام بنا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے بنانا میرا کام ہے, انی جاعلن, میں بنانے والا ہوں, بنانا میرا کام. پیغمبر نے نہیں کہا میں بنا رہا ہوں, کہا انی تارکن, میں چھوڑے جا رہا ہوں, میں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں, میں چھوڑے جا رہا. بنایا اللہ نے ہے, میں چھوڑے جا رہا ہوں. تفسیر کے لیے 2 شرائط بہت ضروری ہیں. اس وقت کو سمجھنا جب وہ معجزہ عطا کیا گیا. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے حبیب خدا کا. میں تو جانے کہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ حبیب خدا نے فرمایا معجزے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, نظم اور نثر. نظم جسے شاعری بھی کہا جاتا ہے, جب اس کو مسجع مکفہ بنا دیا جائے تو وہ نظم بن جاتی ہے. اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں اسے کہتے ہیں نثر. عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, نظم اور نثر. پوئمز اینڈ پروز انگریزی میں کہتے ہیں, اردو میں نظم و نثر ہی. اب 2 چیزیں ہیں, نظم اور نثر. ہر زبان میں 2 چیزیں, لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں. نظم ہے, نثر ہے, اور قرآن کریم ہے. بہت سے پہنچ گئے ہیں.
قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے۔ اگر توجہ رہے میرے ساتھ تو قرآن کی تلاوت ضرور کریں، قرآن کو دیکھیں ضرور۔ اگر آپ کو کوئی بادشاہ یا وزیر بھی خط لکھ دے تو آپ ہر روز صبح اٹھ کے دیکھیں گے ضرور، پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھ کے اگر آپ کو یاد بھی ہو گیا تو کھولیں گے، دیکھو تو صحیح مجھے خط لکھا تھا، خدا نہ کرے اگر کوئی وزیر ہی لکھ دے، اگر لکھے تو آپ پھر بھی کھول کے دیکھیں گے، ارے مجھے وزیر نے خط لکھا، ارے خالق نے آپ کو قرآن لکھ کے بھیجا۔ اگر پہنچ رہے ہو، پڑھ نہ بھی سکتے ہو تو کھول کے تو دیکھیں، اللہ نے مجھے لکھ کے بھیجا، انسانوں کے لیے بھیجا، میرے لیے بھیجا۔ تو اب اللہ نے معجزہ بھیجا حبیب خدا کے نام قرآن کریم کی شکل میں۔ تمام انبیاء کے معجزات ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، یقین مانے 2 بعد میں مجالس ہوتی ہیں، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں پورا سینہ لگا کے مطالب پیش کرتا ہوں۔ جس محبت سے آپ سنتے ہیں اتنی ہی کوشش میں کرتا ہوں میں بھی اتنے اخلاص سے مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب کی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جتنے معجزات دیے ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا، جادو کا زور تھا، تو اللہ نے 2 معجزات دیے جو قرآن میں ذکر ہیں۔ یہودی بھی یہی 2 معجزات مانتے ہیں، ایک عصا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہوتا، اور دوسرا ید بیضا، ہاتھ جب جیب میں ڈال کے نکالتے تو اس سے نور نکلتا تھا، ید بیضا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا، میڈیسن کا زور تھا، اب وہ تمام بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے سوائے چند بیماریوں کے۔ پیدائشی نابینا کو بینائی نہیں دے پاتے تھے، گونگے بہروں کو شفا نہیں دے پاتے تھے، جناب عیسیٰ آئے، گونگے بہروں کو ہاتھ لگاتے شفا مل جاتی۔ توجہ ہو، مردے کو ٹھوکر مارتے قم باذن ربک کے، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو رسول خدا کے زمانے میں عرب لوگوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناسا، عربوں کو 2 باتوں پہ ناسا، ایک اپنی زبان پہ، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، سب کے سب عجم ہیں یعنی بے زبان ہیں، وہ جانوروں والی زبان بولتے ہیں، ہم عربی بولتے ہیں، عربی عربی ہے باقی عجم ہیں، سارے ایک ہی کیٹیگری میں، سب ایک ہی قسم کے اندر آ جاتے ہیں، سب عجم ہیں، عربی اور عجمی، بس 2۔ اپنی زبان پہ بہت ناز تھا، اور دوسرے انہیں اپنی شمشیر پہ بہت ناز تھا، تلوار پہ بہت ناز تھا، نسلوں میں کشت و کشتار چلتا تھا، لڑائی جھگڑے چلتے تھے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو عطا کروں گا، ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی عربی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس پورے نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ولایت اللہ، اللہ کی ولایت ایک نظام کا نام ہے، اس پورے نظام کو سمجھنا، اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں آتی۔ میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، دوبارہ اس کی تھوڑی تشریح کروں گا، میں نے بھی مطالب کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک حدیث امالی شیخ صدوق سے پیش کرنا چاہتا ہوں، مجلس نمبر 9 سے شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے الامالی۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے کہ ہم سب کی برابری کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ میں نے دیکھا تھا چہرے، یعنی سوالیہ نشان ہوتا ہے، انسان سمجھ جاتا ہے، بہت سے لوگ جب پہنچ جاتے ہیں وہ بھی میں سمجھ لیتا ہوں، اور جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھوں۔ ہم برابری کے قائل نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے برابر ہیں، اور نہ ہی ہم دوسروں کی برابری کے قائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سارے انبیاء برابر ہیں۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے مرسلین بھیجے ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، سب برابر نہیں ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسل جمع ہے رسول کی، رے سین لام، رسل جمع ہے رسول کی۔ اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ سارے مرسلین رسول جو ہم نے بھیجے برابر نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بھیجے، سب برابر نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء سب معصوم ہیں لیکن برابر نہیں ہیں۔ مجمع کی توجہ ہو، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء سب معصوم لیکن سب برابر نہیں۔ تو صحابہ جو معصوم بھی نہیں ہیں وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو سارے مرسلین معصوم بھی ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے بھی ہیں، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، تو سارے صحابہ برابر کیسے؟ ہم برابری کے قائل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب
اس نقطے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. امالی شیخ صدوق سے میں نے کہا تھا اس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. روایت خود جناب رسالت مآب سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کہ حبیب خدا فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. میں نے کہا تھا طول یاد رکھیے گا، اگر عرض میں ہو تو پھر ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر سب مستقل ہیں. ان سے مانگنا خدا سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ یہ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر توحید کا منکر ہو کے کوئی رسول خدا سے مانگے یا کسی اور امام سے یا کسی بھی ہستی سے مانگے تو پھر شرک لازم آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کا انکار کیا. لیکن اگر مانتا ہو خدا ایک ہے تو پھر ان سے مانگنا عین عبادت ہے، یہ اس کے نمائندے ہیں. تو ولایت کو طول میں اگر ذہن میں رکھیں گے تو اب یہ حبیب خدا رسول خدا کی حدیث نبوی ہے. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اللہ کی ولایت. پھر فرماتے ہیں وَحُبُّهُ عبادت من اللہ، یہ عبادت اللہ، اور علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. پھر فرماتے ہیں اولیاءہ اولیاء اللہ، اور جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَأَعْدَاؤُهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جو علی سے عداوت رکھیں وہ اللہ سے عداوت رکھتے ہیں. بہت گہری حدیث ہے، مجھے ایک ایک جملے کی تشریح کے لیے وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا جتنا مختصر رکھ سکوں. پھر فرماتے ہیں حبیب خدا، کتنی عمیق ہے یہ حدیث، کہ جو علی سے محبت رکھے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو علی سے عداوت رکھے وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے. اور فرمایا کہ حبیب خدا اس بہت ہی باریکیوں کے اندر کہ جہاں پہ محبت علی کو عبادت قرار دے رہے ہیں. آپ کے ذہن میں اور بھی احادیث آ گئی ہوں گی کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. جب یہ کہہ دیا تھا کہ ذکر عبادت ہے تو اگلے جملوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا نہیں، اس سے پہلے کچھ اور کہا تھا، اس لیے اس جملے کی ضرورت پڑی. توجہ ہو مجمع کی. کیا اس سے پہلے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو کسی نے سوال کر لیا تھا یا رسول اللہ وہ جو علی کے بعد آئیں گے ان کے لیے کیا؟ کہ ذکر علی عبادہ. اگر زیارت چہرے کی نہ کر سکیں تو ذکر کرتے رہیں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور اگر ذکر پہ پابندی لگ جائے تو کہ حب علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، اور علی کی محبت بھی عبادت ہے. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولا بھائی اتنی مجھے طاقت دے دیں کہ بیان کر سکوں. عزیزان گرامی، انسان کوئی عمل کر رہا ہو نا، عمل، تو وہ عمل عبادت ہو سکتا ہے. دیکھنا عمل ہے، ذکر کرنا عمل ہے، محبت عمل نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. اگر پہنچ جائیں اگر میں سارے مجمع کو چاہتا ہوں کہ بات میں پہنچا پاؤں، اسی لیے میں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے عطا کریں کہ میں پہنچا سکوں. دیکھیں دیکھنا سمجھ میں آتا ہے، عبادت ہے کیونکہ عمل ہے، ذکر عمل ہے، عبادت ہے. لیکن محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. عمل میں کچھ بھی کر رہا ہوں، دل میں علی کی محبت ہے تو یہ کیفیت ہوئی نا، عمل تو نہ ہوا. جہاں میں اپنے کام سے رہا ہوں، دل میں علی کی محبت ہے. اب سمجھ میں آیا شفاعت کیوں ہو جائے گی؟ کچھ بھی کرتے رہو، محبت دل میں رکھو. عزیزان گرامی، دل کی کیفیت اچھی ہونی چاہیے. میں آپ کے لیے ایک نئے آخری پہلو کو پیش کر کے، کہ ابھی مجھ سے کہا گیا جناب مسلم نقیل سے متعلق ان کی شہادت سے، میں اس سے پہلے کہ شہادت پہ آؤں، اس سے پہلے کہ مصائب کو پیش کروں، دلوں کی کیفیت انسان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. اچانک 4 مصرے آ رہے ہیں. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں.
دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں. عزیزان کرام، یہ کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کو واقعاً دل پہ طاری کریں. ایک بات کہوں گا خاص طور سے، میری اگر ماں بہنوں بیٹیوں کا آواز جا رہی ہو، محرم میں کبھی نیا لباس نہ پہنیں، کیونکہ کیفیت چہرے سے نمودار ہوتی ہے، لباس سے نمودار ہوتی ہے. حلیہ بتائے گا نا یہ کس کا ماننے والا ہے، کس کا عاشق ہے. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں ارے عزا میں جا رہے ہو، اتنے تیار کیوں ہو رہے ہو. ہمارے بزرگوں کا اصول تھا اگر نیا بھی لباس سیاہ لیا ہے تو محرم میں نہ پہننا، پہلے پہن لینا. یہ کیفیات ذہنوں پہ طاری کریں. یہ بہت پرانی رسم ہے. ان عبادات کو ضائع نہ کیجیے گا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس فرش عزا پہ آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے. تو میں کیفیت کے لیے پیش کر رہا ہوں. جب گھر سے چلیں تو نیت کر لیں. عبادت سمجھ کے آ رہے ہیں نا تو وضو کریں، میں عبادت میں جا رہا ہوں، اور نیت کر لیں میں عبادت میں جا رہا ہوں. اچھا دیکھیں، عبادت میں اوروں کو شریک کیا جا سکتا ہے، تو کیا کریں؟ میں اپنے والدین کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں. بھئی آپ کو تو جو ثواب ملنا ہے مل جائے گا، اگر کسی اور کی نیت کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا. اور عبادت میں ضروری نہیں ہے کہ مردوں کی طرف سے نیت کی جائے، زندوں کی طرف سے بھی نیت ہو سکتی ہے. والدین زندہ ہوں زندہ نہ ہوں نیت کیجیے ان کی طرف سے، اور بزرگوں کی طرف سے نیت کریں، اور ایک خاص طور سے نیت کریں تاکہ مجلس میں آنے کا سب سے زیادہ ثواب ملے. کس کی نیابت میں آئیں جو ثواب زیادہ ملے گا؟ پروردگارا کس کی نیابت میں آئیں؟ تو ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں جب مجلس میں آنے کی نیت کرو تو کہو جناب زینب کبریٰ کی نیابت میں جا رہا ہوں. جب بی بی کی نیابت میں آؤ گے تو ثواب کچھ اور ہی ملے گا. اللہ کچھ اجر بہت زیادہ دے گا، کیونکہ اس بی بی کی نیابت کی ہے جو بانی عزا ہے، جنہوں نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص طور سے کہوں گا، یہ مجالس ہمارے لیے عبادت ہیں، اسے عبادت ہی سمجھ کے آئیں. بڑے تقدس کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ راستے میں آئیں، نگاہیں جھکا کے آئیں. کبھی زبان سے کسی کو دشنام نہ دیں، توہین نہ کریں. ارے میں عبادت میں جا رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کیفیت بدلی سی کیوں ہے، کہا جانتے نہیں محرم آ گیا ہے، اس لیے میری دل کی کیفیت بدل گئی ہے. محرم دلوں کی کیفیتیں بدل دے. جملے پیش کر رہا ہوں، کون ہیں؟ دیکھیں، کوفہ بھرا پڑا تھا مسلمانوں سے، لیکن مسلم صرف ایک تھے. اتنے مسلمان لیکن مسلم صرف ایک. پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، جناب مسلم کی شہادت تو لانی ہے مجھے. بعض اوقات 20 منٹ، کم از کم 25 منٹ، آدھا گھنٹہ بعض اوقات چاہیے ہوتا ہے. جناب مسلم بڑے مظلوم ہیں. دیکھیں، میدان کربلا میں نہیں شہید ہوئے، کوفے میں شہید ہوئے. لیکن کوفے میں شہید ہونے کے باوجود شہدائے کربلا کے ساتھ نام آتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجوہات سے. عشق حسین میں گئے اور دوسرے پیاسے گئے، پیاسے شہید کیے گئے. آپ کے ذہنوں میں ہے بہت دلیر شجاع جناب مسلم، بہت دلیر. 4 افراد سے متعلق ہے، بہت شجاع تھے. دیکھیں، امام کائنات میں امام کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، امام کے کوئی برابر نہیں ہوتا، امام امام ہوتا. تو امام سجاد علیہ السلام کا لوگ اس فہرست میں 4 افراد کے نام لکھ دیتے ہیں. نہیں، امام امام ہے. 4 ہستیوں کا نام ہے کہ ان سے زیادہ کوئی شجاع نہیں تھا امام حسین کے زمانے میں. امام کے بعد کا کون 4 ہستیاں؟ پہلے حضرت عباس، دوسرے حضرت محمد حنفیہ، جناب عباس سے بڑے بیٹے ہیں مولا امیر المومنین کے. تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل، اور چوتھے حضرت علی اکبر. مورخین کہتے ہیں اگر کسی جنگ میں یہ 4 جمع ہو جاتے تو جنگ کا نقشہ پلٹ دیتے تھے، نقشہ بدل دیتے. کہ ایسے تھے 4 ہستیاں. جناب سید الشہداء نے ایک کو نیابت دی، کہا آپ یہاں رک جائیے میرے وصی کے طور پہ مدینے میں، جناب محمد حنفیہ. ایک کو سفیر بنا کے کوفے بھیج دیا، ایک کو جنگ کی اجازت نہیں دی، ایک کو ایسا تیار کر کے بھیجا. جناب علی اکبر کو ہے نا ذہنوں میں کہ تحت الحنک نکالا تھا،
جیسے مردے کو تیار کیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، ویسے تحت الحنک نکال کے جناب اکبر کو تیار کیا، وہ ذہنی طور سے تیار ہو جائے میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ اذان گرامی، اب جناب مسلم کہاں ہیں؟ کوفے میں، اب تنے تنہا رہ گئے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کسی مؤمنہ کی دہلیز پہ بیٹھے تھے، اس مؤمنہ نے سوال کیا دروازہ کھول کے، کون ہیں؟ دیکھتے نہیں کتنا پورا شوب دور ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا گھر تو وہ جائے جس کا گھر ہو، جو پردیسی ہو، بے گھر ہو، وہ کہاں جائے؟ جناب مسلم کوفے میں بالکل تنہا رہ گئے۔ اس مومنہ نے سوال کیا، نام طوعہ لکھا ہے، بوڑھی خاتون تھی، سوال کیا، یعنی پچھلا زمانہ دیکھا ہوا تھا جناب امیر کا، بوڑھی خاتون سوال کیا، کہا آپ کون ہیں؟ کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم عقیل کا بیٹا ہوں۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا ہوں۔ کہا علی ابن ابی طالب کے بھائی؟ کہا میں علی کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ تو ایک مرتبہ رونے لگی، کہا آپ بے گھر ہیں؟ میں علی کی ماننے والی ہوں، میرا گھر حاضر ہے۔ کہا نہیں، کوئی مومن پناہ دینے کو تیار نہیں ہے، ایسا نہ ہو آپ پہ میری وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے۔ کہا نہیں مجھے پرواہ نہیں، آپ آ جائیے، سامنے میرے پاس ایک اور حجرہ موجود ہے، وہاں پہ آرام کیجئے۔ کہا کہ کچھ کھانے پینے کو چاہیے؟ کہا کچھ نہیں، صرف پانی دے دیجئے، وضو کر کے تہجد پڑھ لو۔ جیسے پانی آیا، تہجد وضو کیا، جناب مسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، کچھ آرام کے لیے لیٹے۔ جیسے ہی آرام کرنے لیٹے نا، تو خواب میں دیکھا جناب امیر آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا مسلم میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچانک جناب مسلم کی آنکھ کھلی، سمجھ گئی یہ میری آخری رات ہے، میرے مولا لینے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اٹھے، کہا اچانک اس مؤمنہ کا بیٹا جو تھا وہ عبید اللہ کا کارمند تھا، نوکر تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا۔ بس بھئی اذان ہو رہی، زیادہ وقت نہیں رہا میرے پاس، مختصر سے 2 جملے، مصاحب کو میں روک نہیں سکتا کہ آداب میں روک دوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کے بیٹے کو پتہ چلا، اس ملعون نے کہا کہ گھر میں کوئی ہے، مجھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی رو رہا ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ پوچھا نہیں بتائیے؟ کہا کہ مسلم ابن عقیل نے پناہ لی ہے۔ کہا میں سارا دن تلاش کرتا رہا، ہمارے ہی گھر میں موجود ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ گیا، اس نے مخبری کر دی، 400 افراد گھر کے باہر آ گئے۔ جناب مسلم نے تلوار نکالی کا مقابلہ کروں گا، اس نے کہا نہیں باہر نہ جائیے، بہت افراد ہیں۔ کہا تو نے احسان کیا تھا، گھر میں رکھا، میں بدلہ احسان کا ایسے نہیں دیتا کہ تیرے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو۔ باہر نکلے، مقابلہ کیا، 400 افراد کو تحقیق کیا، سب کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ 400 افراد یا 300 افراد اور بھیج دے۔ جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری چوتھی مرتبہ فوج منگوا رہے ہو؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے، اسے علی نے پالا ہے، اسے کوئی عام آدمی نہیں مار سکتا۔ کہ پھر دھوکے سے گرفتار کر لو۔ ایک مرتبہ گڑھا کھودا، اس پہ گھاس رکھ دی، جب مقابلہ کرتے ہوئے آئے، آگے بڑھے، ایک مرتبہ اسی گڑھے کے اندر گر گئے۔ جب گر گئے تو انہوں نے کہا کہ مسلم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی دغا نہیں کریں گے، اپنی تلوار دے دیجئے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ کہا قسم کھا کے کہو؟ کہا ہاں۔ جیسی تلوار پھینکی، سب نے گلے میں رسیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو آپ نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے قسم کھا کے دھوکہ دے دیا، کیسے مسلمان ہو؟ اب بس بھائی میں نے تمام کر دیا، گلے میں رسیاں ڈالی، جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو چہرے پہ جگہ جگہ پہ نشان تھے، تلواروں کے، پتھروں کے نشان، ہونٹ لب کٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے در پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے تو باہر ایک مومن کھڑا تھا، اس نے دیکھنے کے بعد کہا انت مسلم ابن عقیل، کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے آپ کو علی کے ساتھ دیکھا جب آپ بہت زیادہ جوان تھے۔ کہا ہاں۔ کہا اگر مجھ سے کوئی کام ہو تو بتائیے، کہا ہو سکے تو تھوڑا پانی پلا دے، میں کل رات سے پیاسا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ کوزے میں پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، جب لب کٹے ہوئے تھے سارا خون بہنے لگا۔ کہا یہ خون میں آلودہ ہو گیا، مجھے تازہ پانی دے دے۔ اس نے دوبارہ پانی دیا، پھر خون اس میں بہنے لگا۔ کہا بہت زیادہ خون آ گیا۔ کہا شاید خدا کو یہی منظور ہے میں پیاسا جاؤں۔ ایک مرتبہ کہا یہ واپس لے لے۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم کو باندھ کے لے کے آئے تو ایک آدمی نے کہا مسلم جھک کے سلام کرو، تمہارا امیر ہے۔ کہا میرا امیر صرف حسین ہے۔
لا امیر علی الا الحسین، میرا سوائے حسین کے کوئی مولا نہیں ہے، میں عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانتا، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، وقت نہیں رہا۔ ایک مرتبہ اس عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، بہت بلند چھت تھی، کہ چھت پہ لے جاؤ اور سر قلم کر دو۔ انہوں نے ہاتھوں کو پشت پہ باندھا، گھٹنے زمین پہ رکھے، جناب مسلم کو گھٹنوں کے بل لے آئے۔ جب تلوار جلاد نے اٹھائی جناب سید الشہداء تڑپنے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، جب جناب سید الشہداء تڑپ رہے تھے نا، تو اس وقت جناب عباس نے سوال کیا، مولا کیا بات ہے، میں نے چہرے پہ کبھی اتنا اضطراب نہیں دیکھا، مولا کیا، میری طرف دیکھیے گا، مولا کیا بات ہے۔ جب جناب عباس نے کہا نا کیا بات ہے، مولا حسین نے کہا عباس میں 2 انگلیاں اٹھاتا ہوں، انگلیوں کے درمیان دیکھیں آپ کو نظر آئے گا۔ جناب عباس نے دیکھنا شروع کیا، جیسے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم ہے، گھٹنے زمین پہ، گلے میں رسیاں، ہاتھوں کو باندھا ہوا۔ میرے طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، کہ مولا سر جھکا ہوا، کہ عباس غور سے دیکھو، کہ مولا لگتا ہے اس کی ماں ہے، برقعے کا دامن پھیلا رکھا، دارالامارہ کی دہلیز میں بیٹھی۔ مولا حسین نے کہا عباس یہ اس کی نہیں میری ماں۔ میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے، میرا وعدہ ہے آخری چند جملے سن لیجئے، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا جیسے آپ نے مجھے دکھایا ہے نا، اسی معجزے سے مجھے پہنچا دے کوفے، میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے پہنچا دے، میں بھائی کا دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، یہ ہماری پہلی شہادت ہے۔ ایک جلاد نے تلوار چلائی، دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ سر آیا، کسی بی بی نے دامن میں سر لیا۔ ایک مرتبہ ان ملعونوں نے جناب مسلم کے جسد کو کوفے کی گلیوں میں رسیاں باندھ کے پھرانا شروع کیا۔ جناب سید، میں نے کہا گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں جو چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دو، میں بھی سفر نہیں کرنا چاہتا، یوم عرفہ ہے۔ جناب عباس نے خیمے نصب کیے، کہا عباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو، مجھے نہیں معلوم کیا خبر دینا چاہ رہے ہیں، آپ پہنچ گئے ہوں گے نا۔ جناب عباس گئے، جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ بی بی مولا حسین نے بلایا ہے۔ جناب زینب کبریٰ آئیں، دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بی بی کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔ جناب زینب سمجھ گئیں، جناب زینب سمجھ گئی مسلم کی شہادت ہو گئی، فوراً آئیں اس خیمے میں جہاں جناب رقیہ تھیں۔ کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ کہا بی بی خیریت ہے؟ کہا بھیا نے بلایا ہے، بیٹی کا نام عاتقہ یا حمیدہ سب نے لکھا ہے۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی ساتھ چلو، ماموں نے بلایا ہے۔ بیٹی کا بازو تھاما، جیسے ہی جناب رقیہ اپنی بیٹی حمیدہ کے ساتھ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں، سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے، نہ جانے کیا کیفیت ہے۔ اب جناب رقیہ سمجھ گئی بات بہت زیادہ پریشان کن ہے، مولا آگے بڑھے، ہاتھ جناب حمیدہ کے سر پہ رکھا، ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی، بچی سمجھ گئی کہ کوئی بری خبر آئی ہے، فوراً سر اٹھا کے کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں، مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا بی بی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے۔ بس بھائی بچی رونے لگی، میری طرف دیکھیے گا آخری جملے، جناب حمیدہ رونے لگی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب گئی صندوقچی لے کے آئیں، مولا نے صندوقچی کھولی، 2 بالیاں نکالیں، اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ جب جناب سید الشہداء بالیاں پہنا رہے تھے نا، تو روایت کہتی ہے 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے
اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ بچی کو نہیں پتا تھا یہ حسین کا کردار ہے۔ جب شام غریبہ آئی، بچی انتظار میں تھی، میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں کوئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب بالوں کانوں سے بالیوں کو اتارا، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا ابا۔ اللہم الان قتلت الحسین واصحابہ۔